رقیہ بیٹا؟ ہاں جی بھائی، وہ مجھ سے میری سسٹر معافی مانگنا چاہ رہی تھی. میں کہہ رہی ہوں کہ کس بارے میں آپ معافی مانگنا چاہ رہی ہو؟ تو جب اس نے میرے کون حالات کس سے معافی مانگنا چاہ رہے ہیں؟ میری سسٹر، میری بہن چھوٹی. اچھا. تو وہ کہہ رہی ہے کہ میں نے آپ پہ نا بہت زیادہ تعویذ کروائے ہیں. میں نے کہا کیوں آپ نے کروائے ہیں، کیوں، کس لیے معافی مانگ رہی ہو؟ تو کہنے بڑا رو رو کے اس نے مجھ سے کہا کہ خدا کے واسطے مجھے معاف کر دو، میں نے کسی ایسائی سے نا آپ کے لیے تعویذ کرایا کہ آپ سعودیہ میں ہو، آپ کے بیٹے ہیں، آپ وہاں بہت خوشحال ہو، میں تم سے حسد کرتی تھی بہت زیادہ. تو اس نے کہا کہ میں نے 70,000 3 مرتبہ اس کو دے کے تو تمہارے لیے تعویذ کرایا کہ تم اجڑ کے وقت. تو ہم لوگ یقین مانے کہ 2015 میں ہم لوگ وہاں سے سعودیہ سے واپس آئے ہیں. تو اس قدر حالات میرے خراب، ہم سب کچھ بیچ بوجھ کے وہاں گئے تھے. آپ کیوں آئے واپس 15 میں؟ 2015 میں جس کے ساتھ میرے میاں کام کر رہے تھے نا، تو انہوں نے ہمارے ساتھ فراڈ کیا. 60 سے 70 لاکھ ان کے پاس، میرے کزن ہی تھے، ان کو ساری سیلریز وغیرہ ان کو نا میرے ہسبینڈ جو تھے نا ان کو پکڑاتے تھے. جب انہوں نے حساب کیا کہ ہمارے پیسے واپس دے دیں تو وہ صاف مکر گئے کہ ہمارے پاس پیسے ہے ہی نہیں ہے، میں نے دینے ہی نہیں ہے. اس نے ہمیں یعنی کہ بالکل ایسے سڑک پہ لا کے کھڑا کر دیا. جب ہم پاکستان واپس آئے تو میرے میاں ادھر رکشہ چلا رہے ہیں لاہور میں کرائے کے گھر پہ ہوں. ماشاءاللہ سے پہلے ہم بہت خوشحال تھے. تو اب دیکھیں کہ میں اب بچوں کو کیسے پڑھا رہی ہوں، کیسے ہم لوگ گزارا کر رہے ہیں. تو میرے وہ حالات اس میں آپ لوگوں کو لگتا ہے کہ آپ کی بہن نے آپ پہ تعویذ کیا تو آپ 15 میں واپس آ گئے، یہ فرما رہی ہیں آپ؟ ہاں جی، لیکن میں نہیں اس وقت کو مانتی. میں کہتی ہوں یہ اللہ کی طرف سے آزمائش ہے میرے پہ. کبھی اللہ تعالیٰ دے کے آزماتا ہے، کبھی واپس لے کے. لیکن اس عورت نے، میری بہن نے مجھے یہ کہا کہ یہ سب کچھ میں نے کروایا. بہن کا نام کیا ہے؟ یہ بہن کا نام عظمیٰ. عظمیٰ نے 17,000 روپیہ دے کے آپ پہ تعویذ کروائے، یہ فرما رہی ہیں آپ؟ 70,000. یہ 70,000 آئے کہاں سے عظمیٰ کے پاس؟ عظمیٰ ماشاءاللہ بہت ٹھیک ٹھاک ہے، وہ اب دبئی میں ہوتی ہے. تو وہ مجھ سے خود دبئی میں ہوتی ہے اور حسد اس کو سعودی عرب سے ہے؟ وہ میں تھی نا سعودیہ میں. اچھا وہ نہیں چاہتی تھی کہ آپ سعودیہ میں رہیں؟ ہاں جی، تو میں 15 منٹ آئی ہوں واپس. تو آپ کے کتنے بچے ہیں؟ آ گئی ہوں. آپ کے کتنے بچے ہیں؟ میرے 3 بیٹے ہیں. اور عظمیٰ کے کتنے بچے ہیں؟ اس کی 2 بیٹیاں اور 1 بیٹا. ماشاءاللہ. اور وہ راضی نہیں ہے اپنی بیٹیوں سے، یہ فرما رہی ہیں آپ؟ اللہ جانے کیا مسئلہ ہے، اس کو کیا حسد تھا. وہ کہتی تھی باجی میں نے اگر ایسے کیا ہے مجھے ایک مرتبہ اللہ کے واسطے معاف کر دو. میں نے کہا میرا بھرم ہی رہنے دیتی، تم نے مجھے کیوں معافی کیوں مانگی؟ مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا کہ میری بہنیں میرے ساتھ ایسے کر سکتی ہیں. مجھے سر یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ یہ بات. تو اب کہاں پہ آپ کی یہ بہن، اب کہاں پر ہے؟ اب وہ دبئی چلی گئی ہے، تقریباً سال ہوا ہے اس کو دبئی گئے ہوئے. پہلے وہ ادھر ہی تھی. تو آپ نے اس کو معاف کر دیا؟ پھر دل مانتا نہیں ہے نا، میں ابھی تک میرا دل ہی نہیں مانتا. آپ نے نہیں معاف کیا؟ آپ نے اس کے شوہر سے، اپنے بہنوئی سے بات کی؟ وہ کہتا ہے کہ میری بیگم نے، اس نے کہا میری بیگم آپس میں اس نے جب بات کی نا، کہتی میں نے اپنے میاں سے کہا کہ آپ نے مجھے منع کیوں نہیں کیا. اس کا میاں کہنے لگا تم نے مجھے منع کیوں نہیں کیا جب ہم دونوں مل کے یہ سارا کچھ کروا رہے تھے. شوہر کا نام کیا ہے اس کے عظمیٰ کے؟ عظمیٰ کے میاں کا نام ہے شکیل احمد. شکیل. ہاں جی. اور آپ کے شوہر کا نام کیا ہے؟ میرے شوہر کا نام ہے طاہر. اچھا ذرا کال پہ رہنا حضور اقدس، پہلے تو آپ اس پہ تجزیہ فرمائیے ذرا. بلال بھائی، سب سے یہ طریقہ کار کہ جی کسی نے تعویذ کروا دیا اور تعویذ سے اس کا کام روک دیا یا کر دیا. ایک بات یاد رکھیے گا کہ لازمی نہیں تعویذ کروانے سے کام ہوتے ہیں یا بگڑتے ہیں، بعض اوقات الٹ بھی ہو جاتے ہیں. اچھا. اس کا فیصلہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے. اللہ تعالیٰ قادر مطلق ہے، تمام نظام اللہ تعالیٰ کے. تعویذ کروایا گیا الٹایا بھی جاتا ہے اور اس کا نحس اثر بندے کے کروانے والے پر بھی پڑ سکتا ہے. حضور اقدس یہ اس کیس پہ آپ ذرا رائے دیں. جی اس کیس پہ میری رائے ہے کہ بے شک وہ ان پر جادو وغیرہ کراتے رہے ہیں، لیکن میرے علم کے مطابق جادو کے اثرات نہ اس پر ہیں نہ اس کے شوہر پر ہیں. یہ ان کے ساتھ، ان کے شوہر کے نام کے ساتھ جو میں نے حساب کیا ہے وہ ان کے ساتھ بیڈ لک ہے، اور اس کے شوہر کے اکثر نقصانات ہوتے ہی رہتے ہیں. یعنی کہ یہ 2015 سے بھی پہلے. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں جادو اور ٹونے سے واقعی حادثات ہونا شروع ہو جاتے ہیں، انسان کے ارد گرد حادثات ہونا شروع ہو جاتے ہیں، قلبی کیفیات بدل جاتی ہیں. بے شک وہ اللہ کی آزمائش ہوتا ہے لیکن ہونا شروع ہو جاتے ہیں. تو اس لیے
اگر یہ ان کے ساتھ معاملہ کروں ہو، میں اور آزمائش اللہ کی ہو. دیکھیں جب کوئی کیسے انسان ہو کسی گیا؟ بندے کو گولی مارتا ہے، گولی کوئی مار رہا ہوتا ہے، مر دوسرا رہا ہوتا ہے، یہ بھی اللہ کی طرف سے ہوتا کیسی ہے. مثال آپ نے دی؟ یہ ایسی ہی ہے. آپ یہ مثال یوں دیں کہ گولی میں نے ماری، رضا اللہ کی تھی، پھر تو مثال ٹھیک بنتی ہے. فیصلے پھر میں اللہ کی پوچھوں گا طرف سے کہ ہی ہوتے میرے ہیں گولی کہ مارنے میں اللہ آزمائش، کی رضا شامل تھی. آزمائش. یہ والا فارمولہ اس چیز کو اکثر یزید کو بچانے کے لیے ہوتا ہے جی، ہر چیز اللہ کی طرف ایک منٹ سن لیجیے، آپ یزید کو بیچ میں نہ لے کے اس پہ لعنت ڈالیں. ٹھیک ہے، اب بات جو ہو رہی تھی کہ گزارش یہ ہے کہ اس معاملات کے اوپر جب کوئی شخص پتھر اٹھاتا ہے نا، پتھر اٹھانے تک اس کے ہاتھ میں قدرت ہوتی ہے، چھوڑنے کے بعد فیصلے جس کے ہاتھ میں ہوتے ہیں. اس کو قدر اور قضا کے متعلق ڈسکس کیا جاتا ہے ہمارے فقہ کے اندر. تو یہ معاملات یہاں پہ ابھی فوراً ڈسکس، صرف ایک جملے میں کہ اس نے علم کیا ہے. ادب کے ساتھ فقہ ہوتا ہے لا کے اندر فلسفی کبھی نہیں ڈسکس ہوتی. منطق ہے نا یہ ہماری، یہ منطق نہیں ہے، یہ منطق ہے حضرت، یہ فلسفہ ہے. دنیا کے منطق سارے الگ چیز ہوتی فلسفے ہے. منطق سے جنم لیتے ہیں. منطق کے استخراجیہ اور نہ کرو استقرائیہ. شاہ جی، نہ کرو، نہ یہ منطق بحث نہ جب تک کریں. نہیں ہوگی تب تک فلسفے فلسفہ میں کوئی جنم نہیں منطق لے نہیں سکتا. ہوتی. فلسفے میں کون سی منطق ہوتی ہے؟ جب فلسفے کے بغیر الفاظ، منطق کے بغیر الفاظ ترتیب ہی نہیں پا سکتے. لا سے بھی کوئی تعلق ٹھیک نہیں ہے، ہوتا. الفاز ہوں گے تو بحث وہ ہوگی، ایک الگ بات، بحث ہوگی وہ تو ایک الگ فلسفہ بات ہے. ہوگا. میں آپا سے بھی لے لوں رائے اس پہ. جی آپا، آپ نے بھی یہ مقدمہ سنا، آپ اس پہ رائے دیجیے گا. پروین آپا. ہاں، ان کو چاہیے کہ ایک دوسرے سے لڑائی نہ کریں، اپنے اللہ کے آگے جھکیں، اپنے کاموں کے لیے اللہ سے دعا کریں، ایک دوسرے پہ الزام تراشی نہ کریں. یہ گناہ ہے کیونکہ اللہ ہی سارے آپ کام مجھے کرتا دے ہے. رہی ہیں یا اس کو دے رہی ہیں؟ جو کس دونوں کو رائے دے رہی ہیں؟ جو دونوں لڑ رہے ہیں. لڑائی نہ کریں. جو لڑتے ہیں ان کو کہہ رہی ہیں. تو سارے ہی لڑتے ہیں میاں بیوی، کون سے نہیں لڑتے؟ نہیں تو ان کو چاہیے نا آپس میں ایک دوسرے سے محبت کریں گے تو بچے ہوں گے نا. ویسے کیسے ہوں گے پھر بچے؟ لڑائی میں تو صحیح بات ہے نا، صحیح بات ہے. غصہ ہو جائے گا. اچھا، یہ بڑے ادب کے ساتھ اور بڑی عاجزی کے ساتھ ہیں. میں بچے آپ سے بات کر رہا ہوں. یہ جو جن کا شوہر طاہر ہے اور رقیہ جن کا شوہر جو ہے وہ شکیل ہے، یہ آپ دونوں کو پتا ہے کہ آپ دونوں کے شوہر آپ کے نوکر ہیں. معافی کے ساتھ اور بڑے ادب کے ساتھ کہہ رہا ہوں کیونکہ آپ نے بہت بڑی ایک تہمت لگائی ہے. دونوں کے نوکر ہیں. ان دونوں کے اندر اتنی جرت نہیں ہے کہ وہ آپ کے آگے کھڑے ہو سکے. قطعی طور پہ آپ کا شوہر اس لیے واپس آیا کیونکہ وہ کاروباری آدمی ہے ہی نہیں. اس سے گپیں جتنی مرضی سن لو، اس کا کیا تعلق ہے کاروبار سے؟ آج اس کو وہ ریڑھی لگا کے دکھائے مجھے کھیروں کی، وہ ریڑھی پہ نہیں بیچ سکتا کچھ. رکشا چلا رہا ہے، بس شکر ادا کریں. نہ اس میں جادو، نہ اس کے اندر ٹونا. اور شکیل جو کہہ رہا ہے وہ بالکل جھوٹ بول رہے ہیں. ایبسلوٹلی دونوں پارٹیوں میں سے ایک پارٹی ایبسلوٹلی تہمت پر ہے کہ یہ کام عمل میں ہوا بھی ہے. دبئی کے اندر میں دیکھوں گا کہ کون پاکستانی ہے جتنا مرضی امیر جو مجھے بابا ڈھونڈ کے دکھائے وہاں پہ، جو کہ 70,000 لے کے تو ان کا کام کرتے. بھیا درم اور ریال ہیں وہاں پہ، آپ یہ کر کے دیکھو پھر میں آپ سے پوچھوں. اس لیے یہ باتیں کرنی آسان ہے لیکن ان کو پریکٹیکلی دیکھو تو ہیٹریڈ بٹوین ٹو سسٹرز.